السلام علیکم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ ابھی جو ہے وہ فجی کے وزیر اعظم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ پاکستان میں جو سیلاب ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جیسے جیسے کلائمیٹ چینج بڑھے گا، کلائمیٹ چینج ہوگا، زیادہ ان ایکسپیکٹڈ ویدر ہوگا، پاکستان کے اندر جو ہے اور سیلاب سے تباہی آئے گی۔ ایک تو پوری دنیا میں انڈسٹری بہت زیادہ پھیل رہی ہے، بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اور گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ زمین کو اوورآل بہت زیادہ گرم کر رہی ہیں۔ اس سے جو ہے گلیشیئرز وغیرہ جو ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں، اور گلیشیئرز کے میلٹ ہونے سے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے ان ایکسپیکٹڈ رین فال بھی ہے، پھر میلٹنگ آف گلیشیئرز بھی ہے۔ ساری چیزیں مل کر جو ہے انتہائی خطرناک صورتحال کو جو ہے وہ جنم دیتی ہیں، جو آج کل ہم پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے فجی کے وزیر اعظم صاحب نے کہ پاکستان میں جو سیلاب آ رہے ہیں اس کے ذمہ دار پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے۔ وہ کنٹریز ہیں جو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انڈسٹری لگا رہے ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ چائنا ہے۔ چائنا میں جو ہے پوری دنیا کا جو ہے وہ پروڈکشن ہو رہی ہے، وہاں پہ انڈسٹری لگ رہی ہے۔ کلائمیٹ وارمنگ میں بڑا سگنیفیکنٹ کنٹریبیوٹر ہے چائنا۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بھی کلائمیٹ چینج میں اس کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہے۔ کاربن ریلیز جو ہے اور باقی گرین ہاؤس گیسز کا جو اخراج جو ہے وہاں سے بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب ان ساری چیزوں میں جو ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جلد از جلد یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یار ہم یہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ حالات یہ دیکھ لیں کہ ایک تو یوکرین کی جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، جتنے یورپین کنٹریز ہیں اور جتنے جو ڈونر ایجنسیز جو ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ان کا فوکس جو ہے وہ یوکرین اور رشیا وار کے اوپر لگا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے اوپر جو وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہے جتنے جو مسلم کنٹریز ہیں اور جتنے خاص طور پہ جیسے پاکستان میں سیلاب آیا، تو اس میں لوگوں کی جو ہے بہت کم انٹرسٹ ہے اور لوگ اس میں جو ہے بہت کم فنڈنگ کریں گے۔ آل دو ہو سکتا ہے کچھ کنٹریز انڈیویجولی جو ہے اپنے فنڈز دیں، لیکن پبلک کی طرف سے جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ سپورٹ ہونے کی توقع نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک تو یہ چیز کرنی چاہیے کہ جیسے فجی کے وزیر اعظم نے جو یہ بات کہی ہے، بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں آن دا بیہاف آف پاکستانی نیشن کے جو ہے اس نے فجی کے وزیر اعظم نے جو ہے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں لوگ ڈوب رہے ہیں پانی میں، چونکہ ہم جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ دنیا کی چھت جس کو ہمالیہ کہتے ہیں وہ ہے، اس کے اوپر پہاڑ ہیں، گلیشیئرز ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر جو ہے ایک تو ابھی جو ہے فلڈ ریلیف میں جو ہے وہ ان سے جو ہے پیسے لیں اور ان لوگوں کی ہیلپ کریں۔ دوسرا جو ہے مین امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنے بھی جو یہ بڑے بڑے کنٹریز ہیں ہمیں ان کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے کہ جناب یہ ہمارے ملک میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہے ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمارے سفر کر رہے ہیں۔ تو آپ برائے مہربانی جو ہے ہمیں ڈیم بنانے میں ہماری مدد کریں، جیسا کہ امریکہ نے پاکستان میں جو ہے ڈیم بنانے میں پاکستان کی مدد کی تھی، تربیلا ڈیم بنایا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ بہت بڑی سپورٹ ہے جو آئی ہے فجی کے وزیر اعظم کی طرف سے، اور ہمیں اس سپورٹ کو جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں امیڈیٹ جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ جلد از جلد جو ہے ہم اس چیز سے اس مواقع سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ مین وائل دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں وہ تمام ممالک جو کلائمیٹ چینج سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں، ان میں فجی بھی ہے، واٹر لیول سی کا انکریز ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے فجی ایک جزیرہ ہے، اور اس طرح جو ہے مالدیوز ہے اور باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ملا کر جو ہے ایک الائنس بنانا چاہیے، اور اس الائنس کو جو ہے انسانی بنیادوں کے اوپر ہمیں یہ فل کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے جو بڑے کنٹریز ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا ٹیکس امبارگو لگایا جائے کہ دنیا جو ہے وہ بلائنڈ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنی زیادہ انڈسٹری بلڈ کریں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں کروڑوں لوگ جو ہیں آپ کی انڈسٹری کی وجہ سے سفر ہوں۔ تو ہمیں اس چیز میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور اس چیز کو بھی جو ہے کیش کرانے کی فل کوشش کرنی چاہیے کہ جو بڑے بڑے جو انڈسٹریل کنٹریز ہیں وہ سارا ڈیٹا اویلیبل ہے، اگر آپ آن لائن جائیں تو آپ وہ سارا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کنٹریز ہیں جہاں سے جو ہے وہ گرین ہاؤس
گیسز کا جو ایمیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، وہ ہم بڑے آرام سے وہ ڈیٹا سارا نکال سکتے ہیں، اور ہم ان کنٹریز کی مدد سے جو ہے یہ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کے اوپر پریشر بلڈ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج فنامنا سے جو ہے کروڑوں لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، ان کا بزنس افیکٹ ہوا ہے، یہ پوری دنیا میں جو ہے ایک بہت بڑا کرائسس بن جائے گا آنے والے دنوں میں، تو آپ ہمیں جو ہے فائنینشیل سپورٹ دیں اور ہمیں ڈیم بنانے میں ہماری مدد کریں، تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونیٹیز ایک تو یہ بلڈ ہو سکتی ہے، ہم اس کو کیش کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈیم بنانے کے لیے ہم ان ملکوں کے اوپر ہم تھوڑا سا ہم جو ہے وہ پریشر بڑھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے، وہ کنسنسس ایسا ہو کہ اب جو ہے اب ہمارے پاس یہ باعث و مباحثہ کا ٹائم نہیں ہے کہ جناب جو ہے ڈیم بنے گا کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا۔ پچھلے 40-50 سال سے یہی تباہی ہو رہی ہے، اور پچھلے کچھ سالوں سے تو یہ تباہی اور زیادہ بڑھ گئی، جیسے 2010 میں سیلاب آیا تھا تو بڑی تباہی ہوئی تھی، ابھی آیا تو بہت زیادہ تباہی ہوئی، تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر جو ہے ورک آؤٹ کرنا ہے، ایک جو ہے وہ کنسنسس بلڈ کرنا ہے، اور لوگوں کو یہ بارآور کرانا ہے کہ دیکھیں اب جو ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب اگر ہم ایسے ہی ہر سال ڈوبتے رہے تو انٹرنیشنلی جو ہے لوگ اس کو ایک معمول بنا لیں گے، کہیں گے یہ تو ہر سال ہی ڈوبتے ہیں، چھوڑو ان کی کیا کرنی، تو اس سے جو ہے ہماری پھر کوئی سپورٹ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ایک تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے ان کنٹریز کے اوپر پریشر بلڈ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ اس انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا اربنائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا ان گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے جو جناب آپ نے کی ہیں، اور آپ ہمیں جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں، اور یہ بڑا ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے جس کو ہم کیش کرا سکتے ہیں۔ دوسرا اپنے ملک کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ان اختلافات کو بلا کر کنسنسس بلڈ کر کے ہمیں جو ہے ڈیمز بنانے کے اوپر جو ہے سٹیپ لینا چاہیے، یہ ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ ایک مصیبت ہے لیکن اس مصیبت میں بھی بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں، اور ہمیں ان اپرچونٹیز کو جو ہے وہ مکمل ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر بھی دباؤ ڈال کر، اور ان سے یہ بھی کہیں کہ یہ جو کنٹریز ہمارے ملکوں میں ڈیم بنانے کے خلاف ہیں، آپ ان کے اوپر بھی جو ہے تھوڑا سا کریں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل سپورٹ اور عوام کا جو ہے وہ اتحاد جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ ڈیم بنانے میں بڑی مدد دے سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشحالی، سسٹینیبل ایگریکلچر، سسٹینیبل اکانومی لے کر آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ السلام علیکم۔